السلام علیکم۔ تم دونوں ہنی مون کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ وہ سب شام کی چائے پر جمع تھے، تب اچانک آفرین رانا نے شہریار اور ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا۔ میں نے کچھ سوچا نہیں، شہریار گویا ہڑبڑا کر کسی خیال سے باہر آیا۔ اس نے ڈاکٹر ماریا سے شادی محض اپنی غلطی کی تلافی کے لیے کی تھی، اپنے گناہ کا تاوان ادا کرتے ہوئے ذہن میں ہنی مون جیسے خوبصورت خیال کا گزر ہونا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے آفرین رانا کے سوال نے اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ سوچا نہیں تو اب سوچ لو، ماریا کیا سوچے گی کہ اس کا کس قسم کے آدمی سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ آج کل تو لوگ شادی سے پہلے ہنی مون پلان کر لیتے ہیں، اور تمہیں شادی شدہ ہو جانے کے بعد بھی ہوش نہیں۔ آفرین رانا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جواباً شہریار نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس موقع پر ماریا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ آپ میرے سوچنے کی فکر نہیں کریں آنٹی، میں جانتی ہوں کہ شہریار کس قسم کے آدمی ہیں۔ مجھے ان کی مصروفیات کا بھی اندازہ ہے۔ ان کا شیڈول جتنا ٹائٹ ہے، اس میں انہوں نے شادی کا وقت نکال لیا، یہی بہت ہے۔ ہنی مون وغیرہ کے لیے ان کے پاس فی الحال وقت نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں، اس لیے اس حوالے سے میں نے خود بھی کچھ نہیں سوچا۔ سوچنا چاہیے تھا۔ اگر تم اسے اسی طرح ڈھیل دیتی رہیں تو تمہاری زندگی بالکل خشک اور روکھی پھیکی گزرے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جنون کی حد تک اپنے کام کے ساتھ انوالو ہو جانے کا عادی ہے، اور بیوی کی حیثیت سے اس کی یہ عادت تمہیں بہت پریشان کرے گی۔ انہوں نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے گویا ماریا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں ہر بار انہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گی۔ ہمارا ہنی مون ان پر ڈیو رہے گا، اور فرصت ملتے ہی سب سے پہلے ان سے اپنی پسندیدہ جگہوں پر جانے کا اصرار کروں گی۔ ابھی تو فی الحال میں خود بھی کافی مصروف ہوں۔ پیر آباد کے ہیلتھ سینٹر میں میرے علاوہ کوئی دوسری لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ چھٹیوں پر جانے سے پہلے مجھے اپنی جگہ کسی دوسری ڈاکٹر کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ وہ بہت سبھاؤ سے شہریار کا دفاع کر رہی تھی۔ شہریار خاموشی سے بیٹھا ہونے کے باوجود اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں ماریا کا شکر گزار بھی تھا۔ شادی کے بعد اس نے اس کے لیے کوئی بھی پریشانی کھڑی نہیں کی تھی، وہ ذرا بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھی۔ کوئی فرمائش کرنا تو کجا، اس نے شہریار کے لیے دیے انداز پر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ ماریا سے قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کے اس رویے پر تہہ دل سے اس کا مشکور تھا، ورنہ آج کل اس کے قلب و ذہن کی جو حالت تھی، اس کے ساتھ اگر ماریا بھی اس کے لیے کوئی پریشانی کھڑی کرتی تو وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا۔ پہلے ہی پے در پے ایسے کئی واقعات پیش آ چکے تھے جن کی وجہ سے وہ غم و غصے کا شکار تھا۔ اول بڑی جدوجہد کے بعد ہاتھ آیا را کا ایجنٹ ورما پولیس کی نااہلی کی وجہ سے ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ دوم اچھی بھلی سکون سے کراچی کے ہاسٹل میں مقیم ماہبانوں کو کسی نے اغوا کر لیا۔ سوم اس کی ساری زندگی کی پارسائی کا بھرم ٹوٹ گیا۔ یہ سارے واقعات کوئی معمولی نہیں تھے۔ ورما اس کی چہیتی بھتیجی شینا کا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کا دشمن بھی تھا۔ اس نے اب تک جانے ملک کو کتنے نقصان پہنچائے تھے، اور اب آزادی ملنے کے بعد کتنے پہنچانے والا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ ماہبانوں بھی ایسی غائب ہوئی تھی کہ ابھی تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی اب تک یہ معلوم ہو سکا تھا کہ کس طرح اس تک چودھری کی رسائی ممکن ہو سکی۔ اس نے چاہے اب تک واضح طور پر خود سے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ ماہبانوں کی محبت میں مبتلا ہے، لیکن دل میں اس کے لیے جو جذبہ تھا وہ خود اسے ماہبانوں کے لیے تڑپاتا تھا، اور وہ بے چین ہو جاتا تھا کہ وہ جہاں بھی جس بھی مشکل میں گرفتار ہے اسے اس سے نجات دلا کر ایک پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی دے سکے۔ وہ اس زندگی میں اپنے ساتھ کو ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ ماہبانوں کے لیے اس کے دل میں جو جذبہ تھا وہ قطعی بے غرض اور بے لوث تھا، اور اب اس کی زندگی میں جو اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ماہبانوں جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ کی خواہش کرتا۔ ماریا کے معاملے میں اس کے قدم جس طرح ڈگمگائے تھے وہ خود اپنی ہی نظروں میں گرا تھا۔ اس کے بعد تو زندگی بس گناہ کا کفارہ ادا کرتے ہوئے ہی گزرنی تھی، اور وہ اسے بھی اپنی خوش قسمتی ہی سمجھ رہا تھا کہ ماریا بہرحال ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، جس کا ساتھ اسے قلبی خوشی بے شک نہ دے سکے، لیکن وہ اس کے لیے مسائل بھی کھڑے نہیں کرے گی۔ آپ کا موبائل بج رہا ہے شہریار۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ ماریا نے اس کے شانے کو آہستہ سے ہلاتے ہوئے اس کی توجہ موبائل کی طرف مبذول کروائی۔
اس نے موبائل ہاتھ میں لے کر اس کی سکرین پر آنے والا نمبر دیکھا۔ یہ کال اس آدمی کی طرف سے تھی جسے اس نے کراچی میں ماہبانوں کے اغوا کے واقعے کی تحقیقات کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نمبر کو دیکھ کر وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا۔ لیاقت رانا کی کوٹھی کا لان خاصا خوبصورت تھا۔ وہاں مختلف اقسام کے کئی پھولدار پودے لگے ہوئے تھے۔ ان پودوں کی شاخیں ہمہ وقت پھولوں سے لدی رہتی تھیں اور دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت نظارہ پیش کرتی تھیں، لیکن اس وقت وہ کسی نظارے سے لطف اندوز ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ اس کال کی طرف تھی جسے سننے کے لیے وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر یہاں آیا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کال ریسیو کرتے ہی اس نے سوال کیا۔ میں نے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں سر۔ ماہبانوں کی روم میٹ بالکل کلیئر ہے، البتہ اس نے ماہبانوں کی ایک کلاس فیلو کی نشاندہی کی تھی جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ ماہبانوں کی اس لڑکی سے کافی دوستی تھی اور وہ کئی بار اس کے ساتھ اس کے گھر بھی گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو بہت سی قابل غور باتیں معلوم ہوئیں جن سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ ماہبانوں کے اغوا میں اس کی وہ قریبی دوست انوالو ہو سکتی ہے۔ کہیں اس لڑکی کا نام راہیلہ تو نہیں ہے؟ اس کے علم میں تھا کہ ماہبانوں اپنی ایک کلاس فیلو راہیلہ کے بھائی ڈاکٹر طارق سے سٹڈیز میں مدد لینے کے لیے اس کے گھر جاتی رہی ہے، اس لیے فوراً ہی سوال کیا۔ ماہبانوں کے راہیلہ کے گھر جانے کی وجہ سے ہی تو وہ خواجہ سراؤں کے مہا گرو کا روپ دھار کر رہنے والے را کے ایجنٹ ورما تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ماہبانوں نے راہیلہ کے گھر کے ٹیرس پر سے پڑوس کی کوٹھی میں ورما کو دیکھ کر شناخت کر لیا تھا اور پھر اسے اطلاع دی تھی، جس کے بعد وہ ورما تک پہنچ کر اسے گرفتار کروانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ بالکل سر، یہی نام ہے اس لڑکی کا۔ ماہبانوں کی روم میٹ کی نشاندہی پر جب میں نے اس لڑکی سے ملنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ آج کل کالج نہیں آ رہی۔ میں کالج ریکارڈ میں سے ایڈریس نکلوا کر اس کے گھر پہنچا تو وہاں اس کے والد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ راہیلہ اور اس کا بڑا بھائی ڈاکٹر طارق آج کل کلفٹن میں اپنے ایک عزیز کے گھر رہ رہے ہیں۔ ان کے وہ عزیز کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر کی حفاظت کے خیال سے وہاں چھوڑا ہوا ہے۔ میں راہیلہ کے والد سے ایڈریس لے کر کلفٹن پہنچا تو وہاں موجود چوکیدار سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں بہن بھائی آج کل وہاں موجود نہیں ہیں۔ ان دونوں کی غیر موجودگی نے مجھے ٹھٹکا دیا۔ میں نے چوکیدار کو ٹٹولا اور تھوڑی بہت معلومات ادھر ادھر سے حاصل کیں تو ڈاکٹر طارق کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن کی روشنی میں اس شخص کو مشکوک قرار دے سکتا ہوں۔ وہ انتہا درجے کا فلرٹ آدمی ہے اور اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی کے قصے مشہور ہیں۔ خود وہاں کے چوکیدار کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر طارق کے ساتھ اکثر و بیشتر مختلف لڑکیاں بنگلے پر آتی رہتی تھیں۔ وہ جس ہسپتال میں جاب کرتا تھا وہاں بھی اس کی ریپوٹیشن زیادہ اچھی نہیں ہے اور معلوم ہوا ہے کہ حال ہی میں اس کی ایک ساتھی نرس لاپتہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر طارق نے اس نرس سے اپنی دوستی کو باقی سٹاف سے پوشیدہ رکھا تھا، لیکن جب وہ غائب ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے واویلا مچا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن ڈاکٹر طارق سے ملنے کا بتا کر گھر سے نکلی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ ڈاکٹر طارق نے ایسی کسی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ نرس کے گھر والے غریب لوگ ہیں، اس لیے تھوڑا سا شور مچا کر چپ ہو گئے اور طارق کی جان چھوٹ گئی، لیکن مجھے شک ہے کہ اس قسم کے کردار کا مالک شخص ماہبانوں کے لیے بھی کسی طور مخلص ثابت نہیں ہوا ہوگا اور اس نے ایسی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کی ہوگی جس کی وجہ سے ماہبانوں کو نقصان پہنچا۔ ہو سکتا ہے اس نے ماہبانوں کی کراچی میں موجودگی کی خبر چودھری تک پہنچا کر بدلے میں اس سے رقم وصول کر لی ہو۔ موجودہ حالات میں اس کی بہن سمیت روپوشی میرے اس شک کو اور بھی تقویت دے رہی ہے۔ اس بندے نے واقعی اچھا خاصا کام کیا تھا اور اس کی روشنی میں جو نتائج اخذ کیے تھے وہ بھی کافی درست معلوم ہو رہے تھے۔ شہریار بھی خود کو اس سے متفق محسوس کر رہا تھا، چنانچہ یہ سب سن کر بولا، ڈاکٹر طارق اور راہیلہ کے والدین کے گھر پر پولیس ریڈ کرواؤ۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں بہن بھائی اپنے ہی گھر پر رہ رہے ہوں اور ان کے والد نے تم سے جھوٹ بولا ہو۔ اگر وہ دونوں اپنے گھر پر نہ ملیں تو ان کے گھر والوں سے اگلوانے کی کوشش کرو۔ مجھے بہرحال ہر حال میں ان لوگوں تک پہنچنا ہے جنہوں نے ماہبانوں کے اغوا میں مدد کی اور اسے مشکل میں پھنسوایا۔ اس کی بازیابی کے ساتھ ساتھ میرے لیے اس کے مجرموں تک پہنچنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی بہت اہم ہے۔ تم میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہو نا؟ کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی رعایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اگر راہیلہ اور اس کے بھائی نے ماہبانوں کے لیے
مارے آستین کا کام کیا تھا تو وہ کسی صورت انہیں بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوکے سر، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سے اسے یقین دہانی کروائی گئی تو اس نے قدرے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا اور موبائل اپنی جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا تو اپنے بالکل پیچھے کھڑی ماریا کو دیکھ کر چونک گیا اور قدرے سرد لہجے میں پوچھا، تم کب یہاں آئیں؟ بالکل ابھی ابھی۔ آپ فون پر اتنی بری طرح مصروف تھے کہ آپ کو میرے آنے کا بالکل پتہ ہی نہیں چل سکا۔ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ آپ کا موڈ خاصا آف لگ رہا ہے۔ وہ اپنے مخصوص مدھم لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کے بالکل اچانک خاموشی سے پیچھے آ کر کھڑے ہونے پر برا لگنے کے باوجود شہریار اسے کوئی سخت جواب نہ دے سکا اور ٹالنے والے انداز میں بولا، ایسی کوئی خاص بات نہیں، کچھ آفیشیل پرابلمز تھیں جنہیں سب کے سامنے ڈسکس کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اوہ سوری، پھر تو مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اصل میں آفرین آنٹی پوچھ رہی تھیں کہ رات کے کھانے پر کیا بنواؤں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ ابھی مجھے آپ کی پسند ناپسند کا اندازہ تو ہے نہیں، ورنہ خود ہی کچھ بتا دیتی۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں اپنی وہاں آمد کی وجہ بتائی۔ مومانی جان کو میری پسند ناپسند کا اچھی طرح معلوم ہے اور وہ مجھ سے پوچھے بغیر خود میری پسند کا کھانا تیار کروا دیتی ہیں۔ تم اپنے لیے جو چاہو وہ بنوا لو، اور ہاں، اپنے سامان کی پیکنگ بھی کر لینا، کل ہم ارلی مارننگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اگر تمہیں کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہو تو مومانی جان کے ساتھ جا کر سکتی ہو، میں اس کام میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے جیب سے پرس نکال کر اپنا کریڈٹ کارڈ اسے تھمایا۔ تھینکس، میں دیکھوں گی، اگر موڈ بن گیا تو اکیلی بھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤں گی۔ لاہور میرا دیکھا بالا شہر ہے، اس لیے مجھے آفرین آنٹی کو تنگ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کریڈٹ کارڈ اپنی مٹھی میں دباتے ہوئے اسے جواب دیا اور وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گئی۔ اسی لمحے شہریار کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ شہریار نے اسکرین پر نمبر جگمگاتا دیکھا۔ نمبر اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ اس کال کو ریسیو کیا جائے یا نہیں، پھر یس کا بٹن پش کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ اندر جاتی ماریا کے قدم بھی رنگ ٹون سن کر رک گئے تھے۔ اس کے رکنے پر شہریار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ شہریار بھی سر جھٹک کر دوسری طرف سے آتی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماریا کی ان حرکتوں پر الجھن محسوس کرنے کے باوجود وہ اسے رعایت دینے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ماریا بے شک پڑھی لکھی لڑکی ہے، لیکن طبقاتی فرق کی وجہ سے اسے ایڈجسٹمنٹ میں کچھ وقت لگے گا اور وہ اس کی کلاس میں رائج ایٹیکیٹس آہستہ آہستہ ہی سیکھ سکے گی۔ کیا حال ہے ایسی صاحب، شادی کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ اس کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے اس سے پوچھا گیا۔ کون صاحب، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا، ہم سے اپنا ناطہ آپ خود طے کریں گے۔ اگر ہماری ہدایت کے مطابق آپ ہم سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اپنے کام سے کام رکھیں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ ہمارے آپ کے درمیان دشمنی کا ناطہ پکا ہے۔ دوسری طرف سے جو جواب دیا گیا، اسے سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ کال کرنے والے کا تعلق کہاں سے ہے۔ جب سے اس نے ورما کو گرفتار کروایا تھا، راہ والے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کچھ عرصے قبل لیاقت رانا کی گاڑی کو گولیوں کا نشانہ بنا کر بھی اسے تنبیہ کی گئی تھی، اور اب پھر دھمکی کو دہرایا جا رہا تھا۔ میری نظر میں ہمارے درمیان دشمنی کا تعلق کسی بھی طور مشروط نہیں ہے۔ ہمیں یہ دشمنی ورثے میں ملی ہے، اور جب تک تم لوگ میرے وطن کے خلاف سازشیں کرتے رہو گے، دشمنی کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ دوسرے شبدوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ اس شخص کا لہجہ بگڑا۔ تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، شہریار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوچ لیں اسی صاحب، ابھی کچھ دن تو ہوئے ہیں آپ کے فیملی ممبرز میں اضافہ ہوئے، کہیں آپ کی ضد کی وجہ سے ان میں کمی نہ ہو جائے۔ اس نے بہت واضح دھمکی دی۔ میرا خاندان نسلوں سے وطن کے لیے قربانیاں دیتا آ رہا ہے، اس بار بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ وقت کے ان لمحات میں گویا وہ ہر طرح کے خدشات سے آزاد ہو گیا تھا اور اسے دو بدو جواب دے رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب جو ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف سے دھمکی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا تو شہریار نے بشانے اچکاتے ہوئے اپنا موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ ویسے اسے حیرت تھی کہ راج ایسی ایجنسی کے افراد اتنے بھونڈے انداز میں کیسے کام کر رہے ہیں۔ ان کا رویہ سیکرٹ ایجنٹس کی بجائے بالکل تھرڈ کلاس گنڈوں جیسا تھا۔ بس وہ لوگ اسے کال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے
کہ کال کسی ایسے نمبر سے کی جائے جس کی سم غیر قانونی ہو اور نمبر کے ذریعے انہیں ٹریس نہیں کیا جا سکے۔ سابقہ تجربے کی روشنی میں شہریار چونکہ یہ بات سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے موبائل پر آنے والا نمبر ٹریس کروا کے وقت برباد کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ شہریار صاحب کی شادی ہو گئی ہے، اخبار کا صفحہ کشور کے سامنے رکھتے ہوئے آفتاب نے اسے اطلاع دی۔ واقعی دکھائیں تو کیسی ہے ان کی بیگم؟ کشور اشتیاق سے اخبار پر جھکی۔ تم انہیں جانتی ہو، شہریار صاحب نے ڈاکٹر سے شادی کی ہے، آفتاب نے اسے بتایا۔ اس دوران کشور خود بھی اخبار کے صفحے پر چھپی تصویر دیکھ چکی تھی۔ یہ ایک فیملی فوٹو تھا جس میں دلہا دلہن کے علاوہ مسٹر اینڈ مسز لیاقت رانا، مریم سجاد اور آئی جی مختار مراد نمایاں نظر آ رہے تھے۔ بیوی تو اسی صاحب نے اچھی ڈھونڈی ہے۔ ڈاکٹر ماریا بڑی سمجھدار اور نیک فطرت خاتون ہیں۔ مجھ پر تو انہوں نے بڑا احسان کیا تھا۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے لیے اپنی اور اپنے بچے کی زندگی بچانا مشکل ہو جاتا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب مجھے مسلسل ہونے والی الٹیوں پر مشکوک ہو کر بڑی ماں نے لیڈی ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ جب تک ڈاکٹر ماریا میرا چیک اپ کرتی رہیں مجھے یہی ڈر رہا کہ اب میرے اور آپ کے تعلق کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، لیکن انہوں نے نہ صرف سب کے سامنے بات بنا دی بلکہ بعد میں بھی میری مدد کرتی رہیں۔ انہوں نے مجھے جو دوائیں وغیرہ دی تھیں ان سے میری حالت سنبھلنے اور راز کو راز رکھنے میں بڑی مدد ملی تھی۔ مجھے اے سی صاحب سے ان کی شادی کی خبر سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی حیرت بھی ہے کہ ان دونوں نے بالکل مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود شادی کا فیصلہ کس طرح کیا۔ کبھی کوئی ایسی بات بھی سننے میں نہیں آئی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ شہریار صاحب اور ڈاکٹر ماریا کے درمیان پسندیدگی کا کوئی سلسلہ چل رہا ہو۔ تصویر کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کشور اپنے احساسات اور خیالات کا بھی اظہار کرتی جا رہی تھی۔ اس کے ایک ساتھ اتنے سارے نکات پر گفتگو کرنے پر آفتاب مسکرا دیا اور اسے چھیڑتے ہوئے بولا، آپ عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک طرف آپ کو ڈاکٹر ماریا سے شہریار صاحب کی شادی کی خوشی ہے تو دوسری طرف ان کے غیر مسلم ہونے پر اعتراض بھی ہے۔ میں نے اعتراض نہیں کیا ہے، صرف حیرت کا اظہار کیا ہے۔ کشور نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ حیرت بھی بیکار ہے، وہ دونوں پڑھے لکھے، سمجھدار اور روشن خیال لوگ ہیں۔ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ رہی ان کے پسندیدگی کے سلسلے کے سامنے نہ آنے کی بات، تو وہ کوئی فلمی ہیرو ہیروئن تو ہے نہیں کہ کھیتوں کھلیانوں میں ڈوئٹ گاتے پھریں گے اور دور دور تک ان کی محبت کے قصے پھیل جاتے۔ انہیں ہماری طرح کسی ظالم سماج کا بھی سامنا نہیں تھا، اس لیے بھی کوئی فلمی سچویشن کریٹ نہیں ہو سکی، اور انہوں نے سیدھے سیدھے بزرگوں کی سرپرستی میں بیعت رچا کر شہر بھر کو دعوت کھلا دی۔ آفتاب اب بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ بڑی شوخیاں سوجھ رہی ہیں جناب کو، حالانکہ جب سے آپ نے امام صاحب کو دیکھا ہے مجھے مسلسل پریشان ہی نظر آ رہے ہیں۔ پریشان تو میں اب بھی ہوں، اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ جلد از جلد شہریار صاحب کو اس شخص کی یہاں موجودگی سے باخبر کر دوں، لیکن ان سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب اخبار دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ آج کل کہاں مصروف ہیں۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ پریشان نہ ہوں، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ شہریار صاحب چند دن کی چھٹیوں پر ہی گئے ہوں گے، آپ ٹرائی کرتے رہیں، کسی دن تو آپ کا ان سے رابطہ ہو ہی جائے گا۔ کشور نے اسے تسلی دی۔ یہ زیادہ دن انتظار کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس شخص کے بارے میں بتایا تھا نا کہ کس طرح یہ پیر آباد کی مسجد میں بحروب بھر کر مولوی غلام محمد بنا ہوا تھا، اور وہاں اس نے کئی معصوم بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ ماہبانوں کا چھوٹا بھائی تو بیچارہ اس کی ہوس کا شکار ہو کر موت کے منہ میں ہی چلا گیا تھا۔ اب یہاں بھی اس نے ایک معصوم بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتنے مکروہ کردار کے شخص کو تو ویسے ہی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین پر آزادی سے چل پھر سکے، اور اس شخص کے بارے میں تو یہ بھی شبہ تھا کہ یہ راہ کا کوئی ایجنٹ ہے۔ آپ کو نورپور میں ہونے والا بم دھماکہ یاد ہے نا؟ اس دھماکے میں خودکش حملہ آور لڑکے کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے شہریار صاحب الہ آباد کے ایک مدرسے تک پہنچ گئے تھے۔ اس مدرسے کو شاہ نواز نام کا ایک آدمی چلا رہا تھا، اور اپنی دریا دلی اور نرم مزاجی کی وجہ سے گاؤں میں اس شخص کی بہت عزت تھی۔ وہ لڑکا بھی شاہ نواز کے بہت قریب تھا، لیکن بعد میں تحقیقات سے ثابت ہوا کہ شاہ نواز نام کا وہ شخص حقیقت میں ملک دشمن ایجنٹ تھا، جو دیندار آدمی کا بحروب بھر کر معصوم بچوں کو ورگلانے کا کام کر رہا تھا۔
شاہ نواز کے اس ٹھکانے پر غلام محمد کی موجودگی کے بھی ثبوت ملے تھے، جس سے یہی اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ بھی را کا ہی ایجنٹ ہے، اور اب اسے یہاں ایک بار پھر بہروپ میں دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ شخص واقعی میں را کا کوئی ایجنٹ ہے جو مسلسل اپنے مشن پر ڈٹا ہوا ہے۔ آفتاب کے لہجے میں واضح تشویش تھی۔ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ اللہ ظالم کی رسی بے شک دراز کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ کالے کرتوتوں والا بہروپیہ بے شک ایک بار نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن انشاءاللہ اب ضرور پکڑا جائے گا۔ معصوم بچوں کا خون ناحق اس بار اسے بچ کر نہیں نکلنے دے گا۔ کشور کے پر یقین لہجے میں آفتاب کے لیے بڑی ڈھارس تھی۔ آفتاب نے اپنے دل میں ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس کیا اور دھیرے سے مسکرا کر اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت کچھ کھویا تھا، خصوصاً پیر آباد کے اسکول کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہونے کا صدمہ اس کے دل کو اب بھی اداسی میں ڈبو دیتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی وہ پچھتاوے میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ کشور اس لائق تھی کہ اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی۔ اسے یقین تھا کہ کشور کی ہمراہی میں ایک دن وہ سب کر پائے گا جو اس کا مقصد زندگی ہے اور جسے انجام دیے بغیر اس کا دل سچی خوشی سے محروم رہے گا۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، اچھا خاصا سفر کر کے آئے ہیں، تھکن تو ہو گئی ہوگی۔ آرام کرنے کے بعد فریش ہو جائیں گے تو پھر سکون سے اپنا کام کیجیے گا۔ آپ کو اپنا ناول بھی تو جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔ گاؤں میں سہولیات کی قلت کی وجہ سے آفتاب کو ضروری فون کالز کرنے اور اپنے مطلب کے اخبار و جرائد کے حصول کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ آج بھی وہ انہی دونوں مقاصد کے لیے گیا تھا۔ شہریار سے بات کرنے میں تو کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن اس کی شادی کی خبر مل گئی۔ اس خبر نے جہاں ان دونوں میاں بیوی کو خوش کیا، وہیں اس سے رابطہ نہ ہو سکنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ موجودہ حالات میں یہ رابطہ بہت ضروری تھا اور تاخیر سے کوئی بڑی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ آفتاب کی طرح کشور بھی اس بات کو سمجھتی تھی، لیکن اس کے سامنے پریشانی کا مظاہرہ کر کے اسے مزید ٹینشن میں مبتلا کرنے کی بجائے مسلسل خوش امیدی کا اظہار کر رہی تھی۔ آپ کا مشورہ تو مناسب ہے، واقعی میں اس وقت آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر سو جاؤں گا تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ آفتاب نے اس سے اتفاق کیا اور سونے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے چند سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر کچھ اضطرابی انداز میں کھول کر کشور کی طرف دیکھا۔ کشور جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی، اس کے اضطراب کو محسوس کر کے اس کے قریب گئی اور سرہانے کی طرف بیٹھ کر اپنی نرم ملائم انگلیوں سے اس کے سر کا مساج کرنے لگی۔ آفتاب نے انگلیوں کے اس لمس سے عجیب سی فرحت محسوس کرتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا اور اس کے غیر مصروف بائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس دہکتے ہونٹوں کے لیے شبنم کا احساس جگانے لگا اور جادو جگاتی ان انگلیوں کی ٹھنڈک اور سکون کو اپنے اندر اتارتا وہ کب نیند کی وادی میں جا پہنچا، اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس خیال سے کشور نے بھی وہاں سے اٹھنا پسند نہیں کیا اور اپنی بے آرامی کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ شاید وہ آفتاب کے جاگنے تک اسی طرح بیٹھی رہتی، لیکن دروازے پر ابھرنے والی دستک نے اسے اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ دستک کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تو ممکن تھا کہ باہر موجود فرد پہلے سے زیادہ زوردار دستک دیتا اور اس دستک کی آواز آفتاب کی نیند خراب کر دیتی۔ اس کی نیند خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس نے اپنی جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی گود میں رکھا اس کا سر نرمی سے تکیے پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس دوران میں دوسری دستک دی جا چکی تھی جو کہ پہلے کی نسبت قدرے بلند تھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھول کر باہر جھانکنے کی بجائے اس نے اندر سے ہی دریافت کیا۔ شروع سے پردے میں رہنے کی وجہ سے اسے یوں بھی ہر ایک کے سامنے آنے کی عادت نہیں تھی۔ اس پر اس روپوشی کی زندگی نے اسے مزید محتاط بنا دیا تھا، چنانچہ وہ کسی کے بھی سامنے بلا جھجک آ جانے سے گریز کرتی تھی۔ احمد صاحب گھر میں تشریف رکھتے ہیں کیا؟ باہر سے مہذبانہ انداز میں دریافت کیا گیا۔ اس گاؤں میں آفتاب نے اپنے نام کے دوسرے حصے سے ہی سب سے اپنا تعارف کروایا تھا، اس لیے لوگ اسے احمد کے نام سے ہی جانتے تھے۔ آپ کون صاحب ہیں؟ باہر موجود ملاقاتی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کشور نے اس سے دریافت کیا۔ باہر موجود شخص کے لہجے نے اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ اس گاؤں کا رہائشی نہیں ہے۔
اس لیے اس نے یہ احتیاط برتی تھی۔ خاتون، میں پیش امام ہوں اور احمد صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری غیر موجودگی میں یہاں آ کر مقیم ہوئے تھے، اس لیے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ گاؤں والوں کی زبانی ان کا تذکرہ سنا تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ان سے ملا جائے اور مل کر ان کے مشاغل پر گفتگو ہو سکے۔ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ کوئی بڑے لائق اور لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں احمد صاحب، تو پھر بھلا ہم کیوں ایسے لائق فائق آدمی سے ملاقات کرنے سے محروم رہیں؟ باہر سے تعارف کے ساتھ نہایت تفصیلی جواب دیا گیا، لیکن اس کے تعارف نے کشور کے سارے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ یہ شخص پہلے بھی گاؤں کے ایک فرد کے ذریعے آفتاب کو ملاقات کا پیغام بھجوا چکا تھا۔ آفتاب کو اندیشہ تھا کہ جس طرح اس نے اسے مولوی غلام محمد کی حیثیت سے شناخت کر لیا ہے، اسی طرح وہ بھی اسے ماسٹر آفتاب کے طور پر پہچان لے گا، اور یہ اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، احمد کچھ دیر قبل ہی سفر سے واپس آئے ہیں اور بہت زیادہ تھک کر سو رہے ہیں۔ میں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ وہ جس کردار کا مالک تھا، اس سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرنے کو دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال نرمی برتی جائے اور رویے سے ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ایک ناپسندیدہ ہستی ہے۔ ماشاءاللہ، احمد صاحب بڑے خوش قسمت آدمی ہیں کہ انہیں آپ جیسی خیال رکھنے والی بیوی ملی ہے۔ مجھے آپ کی شوہر پرستی اچھی لگی خاتون، اگر آپ حرج نہ سمجھیں تو احمد صاحب کے جاگنے کے بعد انہیں مطلع کر دیجیے گا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا۔ وہ مناسب سمجھیں تو مجھے یہ شرف بخش دیں۔ اس شخص کے لب و لہجے سے صاف مصنوعی پن جھلک رہا تھا، اور کشور جیسی محدود ماحول میں رہ کر پلنے بڑھنے والی لڑکی بھی محسوس کر سکتی تھی کہ وہ نرمی چاپلوسی سے کام لے رہا ہے، ورنہ اس کے الفاظ میں خلوص نام کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ میری تعریف کے لیے شکریہ، میں آپ کا پیغام اپنے شوہر تک پہنچا دوں گی، لیکن آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ وہ آج کل بہت مصروف ہیں اور ہفتہ 10 دن سے پہلے کسی سے شاید ہی ملاقات کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان کی مجبوری کو سمجھیں گے اور تاخیر کے لیے برا نہیں مانیں گے۔ اس نے نہایت چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے آفتاب کو کچھ مہلت مل جاتی۔ یقیناً اس مہلت میں وہ شہریار سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور اس بہروپیے کا انجام سامنے آ جاتا۔ چلیں، جیسے آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ آدمی تو ہم بھی عزت دار ہیں اور سارا گاؤں ہمیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، لیکن احمد صاحب شاید کچھ زیادہ ہی خاص آدمی ہیں جو کسی کو گھاس ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال ہمارا شوق ملاقات اپنی جگہ ہے، اور اگر وہ اس بندہ حقیر کے لیے کبھی وقت نکال سکیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کچھ دلگیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کشور نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے اپنا ٹالا جانا اچھا نہیں لگا اور وہ خاصا خفا ہو کر یہاں سے گیا ہے۔ اس کی گاؤں والوں کی نظروں میں جو عزت تھی، اسے دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کا ناراض ہونا کوئی اچھا شگون نہیں ہے، لیکن فی الحال انہیں جو مہلت درکار تھی، اس کے لیے یہ خطرہ مول لینا ہی مناسب تھا۔ بعد میں اس آدمی کی اصلیت کھل جاتی تو پھر سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جاتے۔ اندر سے سخت تشویش میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ زبردستی خود پر بے نیازی طاری کرنے کی کوشش کرتی ہوئی دروازے سے ہٹ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ آفتاب ابھی تک گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی وقت گزاری کے لیے اخبار کا جائزہ لینے لگی۔ شہریار اور ماریا کی شادی کی خبر کے سوا وہ کوئی دوسری خبر نہیں پڑھ سکی تھی، چنانچہ اپنی فراغت کا فائدہ اٹھا کر اخبار کا مطالعہ کرنے لگی۔ جلد ہی اس کی نظروں نے اس خبر کو اپنی گرفت میں لے لیا جو شہریار کی شادی کے خبر کے ساتھ ساتھ ہی لگی تھی۔ اس خبر میں شہریار کے شادی کے موقع پر بے قابو ہو کر چودھری افتخار سے الجھ جانے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ خبر پڑھ کر وہ افسردہ ہو گئی۔ شہریار جیسے بندے کے اس طرح بے قابو ہو جانے کا مطلب تھا کہ اس کے باپ نے کوئی نہایت گری ہوئی حرکت ہی کی ہوگی جسے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اپنے باپ کے کردار پر دکھی وہ اس کے انجام کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بے شک اس کا باپ تھا، لیکن تھا تو ظالموں کے اس قبیل میں سے ہی جن کی رسی فی الحال دراز تھی اور وہ کبھی بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے تھے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کل والے پتھر پر ہی بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہ اس کے قریب چلا آیا اور کچھ تحکمانہ لہجے میں سوال کیا۔ تم لوگوں کے بدبودار کپڑے دھو دھو کر سر چکرانے لگا تھا، اس لیے تھوڑی دیر تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے بیٹھی تھی۔ یہاں سانس لینے پر بھی پابندی ہے کیا؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دے کر پوچھا۔
پابندی تو نہیں ہے، لیکن میں اسے تمہارے لیے مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہاں سب عورت کے بھوکے ہیں۔ تم جتنی دیر ان کی نظروں کے سامنے رہو گی، ان کی اشتہا اتنی ہی بڑھے گی۔ بہتر ہے کہ احتیاط کرو اور کم سے کم وقت ان لوگوں کے سامنے گزارو۔ اس نے ارد گرد پھرتے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ کچھ چپ سی ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد بے چارگی سے بولی، وہ جھونپڑی بہت تنگ و تاریک ہے، زیادہ دیر وہاں رہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کا جواب سن کر وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر نرمی سے بولا تو مہبانو بے چونو چراں وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کی رہنمائی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ دونوں پیروں کے درمیان بندھی زنجیر قدموں کو تیز رفتاری سے حرکت دینے میں رکاوٹ تھی، اس لیے آہستہ چلنا مجبوری تھی۔ وہ بھی یقیناً یہ بات سمجھتا تھا، چنانچہ خود بھی بہت آہستہ رفتار سے چل رہا تھا۔ اس کا رخ درختوں کے اس قطار در قطار سلسلے کی طرف تھا، جہاں سے آگے بھی یقیناً گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسے بہت آگے تک نہیں لے گیا اور درختوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پر پہنچ کر رک گیا جہاں زمین کا ایک ٹکڑا درختوں سے خالی تھا اور بڑی ترتیب سے چھوٹی قامت کے خوش رنگ و خوشبودار پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان موجود فاصلے اور ترتیب سے ظاہر تھا کہ یہاں انسانی ہاتھوں نے کارروائی کی ہے۔ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے سجایا سنوارا ہے۔ مجھے اپنے لیے یہ چھوٹا سا گوشہ سکون تیار کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی تھی۔ تمہیں یہاں جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہ بھی درختوں اور جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے خود اپنی محنت سے اسے صاف کیا اور پھر یہاں یہ پھولدار پودے لگائے۔ جب کبھی میرا دل سب سے کٹ کر چپ چاپ سکون سے بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے تو میں یہاں چلا آتا ہوں۔ سردار سمیت میرے سب ساتھی جانتے ہیں کہ میں اپنے اس گوشہ تنہائی میں کسی کی آمد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے جب تک کوئی بہت ضروری کام نہ ہو کوئی یہاں آ کر مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا۔ تمہیں میں خاص طور پر اجازت دے رہا ہوں کہ جب دل زیادہ گھبرائے اور کسی پرسکون جگہ پر بیٹھنے کا دل چاہے تو یہاں آ جایا کرو، وہ نہایت نرم لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں قدرت کی کرشمہ سازی کی معترف ہو رہی تھی۔ یہ اسی معبود کا کرشمہ ہی تو تھا کہ اس نے ان اجڑ ڈاکوؤں کے درمیان ایک شخص کے دل کو اس کے لیے موم کر دیا تھا اور اس کے لیے سختی میں آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ان دونوں درختوں کے درمیان ایک مچان بھی بنائی ہے۔ شکار وغیرہ کا تو مجھے اتنا خاص شوق نہیں، لیکن اس مچان پر سے دور تک کا نظارہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس مچان پر چڑھنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم جتنی دیر چاہو آرام سے وہاں بیٹھ سکتی ہو۔ انگلی سے اشارہ کر کے اسے مچان دکھانے کے ساتھ ساتھ اس نے آفر بھی کی، جسے مہبانوں نے فوراً قبول کر لیا۔ مچان اچھی خاصی بلندی پر تھی، جس تک پہنچنے کے لیے لکڑیوں اور رسی کی مدد سے ایک سیڑھی لٹکائی گئی تھی۔ اگر اس کے پیروں میں زنجیر نہ بندھی ہوتی تو وہ 2 منٹ میں اس سیڑھی کی مدد سے اوپر چڑھ جاتی، لیکن اس وقت اس کے سہارے کی محتاج تھی۔ وہ سہارا دے کر اسے اوپر لے گیا تو وہ وہاں کی صفائی ستھرائی دیکھ کر اور بھی حیران رہ گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کئی گھنٹے تک آرام سے رہا جا سکتا تھا۔ کونے میں رکھی مٹی کی سراہی اور اس پر موجود سلور کے گلاس سے ثابت ہوتا تھا کہ اپنے لیے یہ مچان بنانے والا یہاں اچھا خاصا وقت گزارتا ہے۔ مچان کے ایک گوشے میں شیشے کی بوتل میں ایک نازک سی سبز بیل لگائی گئی تھی۔ اس بیل کے سبز پتوں میں سے جھانکتے ننھے ننھے کاسنی پھول آنکھوں کو عجیب سی ٹھنڈک اور تازگی بخش رہے تھے۔ ایک طرف 2-3 کتابیں بھی رکھی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کتابوں کو اٹھایا اور ان کا جائزہ لینے لگی۔ ان میں سے 2 شاعری کے نسخے تھے، جبکہ ایک میں حالات حاضرہ پر مبنی ٹی وی کے ایک پروگرام کو ضبط تحریر میں لایا گیا تھا۔ تم تو بڑے باذوق قسم کے ڈاکو ہو، تمہارے اس گوشہ عافیت کو دیکھ کر تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی تعمیر میں کسی ڈاکو کا ہاتھ ہے۔ مہبانوں نے بے ساختہ ہی اسے سراہا۔ میں کوئی ماں کے پیٹ سے تو ڈاکو پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس زندگی سے پہلے بھی میری ایک زندگی تھی جس میں واپس نہیں جا سکتا، لیکن جس کا کچھ حصہ میں نے یہاں اپنے لیے تخلیق کر لیا ہے۔ اس نے یاسیت سے جواب دیا، اپنی اس زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ نا۔ وہ اب اس سے خوف زدہ نہیں تھی، اس لیے نہایت اشتیاق سے فرمائش کی، ابھی نہیں، ابھی میں مصروف ہوں، صرف تمہیں یہاں تک پہنچانے آیا تھا۔ تمہارا جب تک دل چاہے یہاں رہو، پھر واپس آ جانا۔ چڑھنے کی نسبت یہاں سے اترنا آسان ہے، اس لیے تمہیں خود سے واپس آنے میں مشکل نہیں ہوگی۔
البتہ تمہیں دیر ہو گئی تو پھر میں خود تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا، پریشان مت ہونا۔ اسے ہدایات و تسلیاں دیتے ہوئے اس نے ایک طرف لٹکی دوربین اتار کر اپنے کندھے سے لٹکائی۔ یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہبانو اس دوربین کی مدد سے زیادہ دور تک کا جائزہ لے سکے۔ جانے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اس جنگل میں بہت دور دور تک ہمارا راج ہے اور میرے ساتھی جگہ جگہ پہرا دیتے رہتے ہیں۔ بالفرض اگر تم ان سے بچ کر نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئیں تو اس جنگل سے نہیں نکل سکو گی اور بھٹک کر یا تو بھوکی پیاسی مر جاؤ گی یا پھر کسی درندے کی بھوک مٹانے کے کام آ جاؤ گی۔ جاتے جاتے اس نے اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ ماہبانوں کو اس کی کسی بات کو ماننے میں کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ اسے اتنے آرام سے یہاں آزادی سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو اسی لیے کہ اپنے حفاظتی نظام سے پوری طرح مطمئن ہے۔ میں یہ سب سمجھتی ہوں، تمہیں مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نہایت رسان سے جواب دیا۔ گڈ گرل، تو پھر ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اس نے مچان سے لٹکی سیڑھی پر قدم رکھا۔ بات سنو، اس کے دوسرا قدم نیچے رکھنے سے پہلے ماہبانو نے اسے پکارا تو وہ اپنی جگہ ٹھہر کر اس کی طرف منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنا نام تو بتا دو، اس نے فرمائش کی۔ اسلم، اسلم تینو ہے میرا نام، اس نے جواب دیا اور تیزی سے سیڑھی اتر گیا۔ ماہبانو اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس کی نظریں ایک بار پھر وہاں موجود پھولوں کے پودوں پر بھٹکنے لگیں۔ سرخ گلابی، کاسنی اور زرد رنگوں کے وہ پھولدار پودے جن ہاتھوں نے اگائے تھے، اس کے صاحب دل ہونے پر کوئی شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مگر اس دل والے کی زندگی میں کون سا حادثہ رونما ہوا تھا کہ وہ رنگ برنگی پھولوں کی دنیا سے نکل کر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اسلم تینوں کی زندگی کے ایسے کسی حادثے کے بارے میں سوچ کر ہی دل میں وہ افسردہ ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کھڑے ہونے پر اسے اس پھلواری سے ہٹ کر بھی جنگل کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے جنگل کا جو حصہ تھا وہاں درختوں کی اتنی زیادہ بہتات نہیں تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس حصے سے درختوں کو کاٹا گیا ہے۔ ایسا یقیناً ان ڈاکوؤں نے ہی کیا ہوگا تاکہ ان کی قیامگاہ تک گزرگاہ بن سکے اور کرب و جوار پر نظر رکھی جا سکے۔ لیکن انہوں نے اتنی چالاکی ضرور کی تھی کہ درختوں سے خالی ہو جانے والی زمین پر خود رو پودوں اور جھاڑیوں کو اگنے سے نہیں روکا تھا۔ اس طرح کوئی باہر کا بندہ اگر وہاں آ بھی جاتا تو گمان نہیں کر سکتا تھا کہ جنگل کے اس حصے میں انسانی ہاتھوں نے کارگزاری دکھائی ہے۔ وہ خود بھی محض اس لیے اندازہ لگا سکی تھی کہ خود یہاں ان ڈاکوؤں کے درمیان قیام پذیر تھی اور کچھ ان لوگوں کے بارے میں سمجھنے لگی تھی۔ ابھی تک یہاں اس کا اسلم کے سوا ایسے کسی آدمی سے واسطہ نہیں پڑا تھا جسے دیکھ کر یہ گمان ہو کہ وہ مجبوراً یا حادثاتی طور پر ڈاکوؤں کے اس گروہ میں شامل ہوا ہوگا۔ سوچتے سوچتے اور ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا دھیان اپنی کلائی پر محسوس ہونے والی جلن کی طرف گیا۔ اس کی کلائی بہت زیادہ نہیں جلی تھی، لیکن پانی میں کام کرنے کی وجہ سے جلی ہوئی جلد کو نقصان پہنچا تھا اور اچھی خاصی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ جلن کے اس احساس نے اسے گزرا ہوا ماضی یاد دلا دیا اور بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بے جس نے اسے گود لیا تھا، اس کے کیسے کیسے ناز اٹھاتی تھی۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور گھومنے پھرنے تک اس کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ 10ویں جماعت میں آنے تک بے نے اسے گھرداری کے جھمیلوں سے بھی دور رکھا تھا، لیکن پھر ارد گرد کی عورتیں اسے ٹوکنے لگیں۔ بے کو محلے والیوں کی یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اسے گھرداری کی تربیت دینا شروع کر دی۔ وہ خود ہمیشہ سے بے اور ابا کی خدمت کرنے کی خواہش مند رہا کرتی تھی، چنانچہ خوشی خوشی گھرداری کے ہنر سیکھنے لگی۔ اس کی تربیت کا دوسرا ہی ہفتہ شروع ہوا تھا کہ ایک شام اس نے بے سے ضد کی کہ آج رات کی روٹیاں میں پکاؤں گی۔ اس کی ضد کے آگے بے مجبور ہو گئیں اور وہ ان کی زیر نگرانی روٹیاں پکانے بیٹھ گئی۔ کوئی تجربہ تو تھا نہیں، شومئی قسمت وہ پہلی آڑی ترچھی روٹی بیل کر توے پر ڈالنے لگی تو ہاتھ گرم توے سے جا ٹکرایا تھا۔ پھر تو اس کی ہائے ہائے تھی اور بے کی تدبیریں کہ کسی طرح اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ رات میں ابا اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو وہ متاثرہ ہاتھ پر مرہم کی تہ جمائے بیٹھی تھی اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تیر رہے تھے۔ ابا نے اس کی تکلیف دیکھی تو بے کو ڈھیروں باتیں سنا ڈالیں۔
جس نے اس کی لاڈلی سے چولہے ہانڈی کا کام لینے کی جسارت کی تھی، پہلے سے دکھی بے بے ابا کی ڈانٹ کھا کر رونے لگی اور اعلان کر دیا کہ اب ماہبانوں سے گھر کا کوئی کام نہیں لے گی۔ وہ بیتے لمحوں کی گرفت میں آئی تو بے ساختہ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسوؤں کا یہ سیلے رواں جانے کب تک جاری رہتا کہ وہ ایک نسوانی چیخ سن کر چونک پڑی۔ یہ چیخ بہت زوردار نہیں تھی، لیکن کہیں قریب ہی سے ابری تھی، اس لیے اس کی سماعتوں نے اسے واضح طور پر سنا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھما کر چیخنے والی کو تلاش کرنے لگی۔ مسلسل آوازوں نے اس کی رہنمائی کی۔ چیخنے والی کے انداز میں خوف کی بجائے احتجاج تھا اور لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ ماہبانوں کو اس عورت کو شناخت کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ وہ وہی مدکوک سی عورت تھی جس کے ساتھ مل کر اس نے کل کپڑوں کا ڈھیر دھویا تھا۔ اسے ایک مرد کھینچتا ہوا درختوں کے پیچھے لے جا رہا تھا اور وہ تسلسل سے اسے گالیاں دیتی ہوئی چیختی چلاتی اس کے ساتھ جانے سے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن ایک طاقتور مرد کے سامنے اس کی کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ شاید اپنی اس ناکامی پر ہی اس نے جھنجلا کر مرد کو کاٹ لیا، لیکن اس کا یہ احتجاج اسے مہنگا پڑا اور مرد نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد وہ اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا درختوں کے پیچھے لے گیا۔ سن سی کھڑی یہ سب دیکھتی ماہبانوں کو کچھ دیر تک تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسی جگہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ عورت ذات کی جتنی تذلیل اس نے اس جگہ دیکھی تھی، اس سے کہیں اور سابقہ نہیں پڑا تھا۔ وہاں موجود کل 2 عورتیں ان سارے مردوں کی جاگیر تھیں۔ اس وقت جنگل میں دن دہاڑے یقیناً یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ خود اس کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ خوف زدہ تھی کہ درندوں کے درمیان رہ کر کب تک محفوظ رہ سکے گی۔ اگرچہ اسلم اس کے لیے ایک ڈھال بنا ہوا تھا، لیکن درندوں پر بھروسہ تو بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے کوئی اپنے سفلائے جذبات سے مغلوب ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتا تو شاید اسلم کے لیے بھی اس کا دفاع کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہی سب سوچتی ہوئی وہ ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کی نظریں درختوں کے اس جھنڈ پر بھٹکنے لگیں جہاں جہاں اس نے ان دونوں مرد و زن کو غائب ہوتے دیکھا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اسے وہاں سے مرد برآمد ہوتا دکھائی دیا۔ وہ کسی بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا چل رہا تھا۔ ماہبانوں نے اسے شناخت کر لیا۔ یہ وہی تھا جو گزشتہ روز کپڑوں کی دھلائی کے دوران اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس جانب مڑ گیا جہاں ان لوگوں کی رہائشی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے نظروں سے غائب ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آئی اور احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر پھلواری سے گزرتی ہوئی درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ مدکوک سی عورت موجود تھی۔ اس عورت نے اب تک اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا تھا اور بدمزاجی کا مظاہرہ کرتی رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کا ہر رویہ بھلائے اس کی ہمدردی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ عورت کے خراب رویے کے پیچھے اس کے حالات کار فرما ہیں۔ وہ یہاں جو ذہنی اور جسمانی مشقت اٹھا رہی تھی، اس کے بعد یقینی طور پر اس لائق نہیں ہو سکتی تھی کہ کسی سے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کا مظاہرہ کر سکے۔ عورت کے حالات کا تجزیہ کر کے اس سے مزید ہمدردی محسوس کرتی ہوئی وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئی تو اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ عورت زمین پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی اور اس کے بال اس بری طرح نوچے کھسوٹے گئے تھے کہ وہ بری طرح بکھر کر رہ گئے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے نزدیک پہنچی اور اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹایا۔ وہاں ایک اور دردناک منظر اس کا منتظر تھا۔ عورت کے چہرے پر جگہ جگہ زخم کے نشان تھے اور ان سے رسنے والا خون اس کی ٹھوڑی پر بہہ رہا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، لیکن بالکل بے دم سی پڑی آنکھیں بند کیے ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ سنو، آنکھیں کھولو، اس نے دھیرے سے عورت کے رخسار تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارا تو اس نے قدرے چونکتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان پوری کھلی ہوئی آنکھوں کو قریب سے دیکھنے پر ماہبانوں پر انکشاف ہوا کہ وہ آنکھیں اپنی ساخت کے اعتبار سے بڑی خوبصورت ہیں، جو یقیناً کبھی عورت کے سراپا کو بہت پرکشش بنا دیتی ہوں گی، لیکن اب آنکھوں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھی ویرانی نے ان کی ساری خوبصورتی اور کشش کو ماند کر دیا تھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو ان سارے درندوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیتی۔ عورت سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنے دلی جذبات بھی بیان کیے۔ تم کیوں افسوس کر رہی ہو؟ یہ درندے تمہیں تو کچھ نہیں کہتے،
تم تو اسلم کی چہیتی ہو اور اپنی چہیتی کی طرف وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے دے گا۔ اس نے کچھ جلے کٹے لہجے میں اسے جواب دیا۔ لہجے کی یہ تپش شاید اپنی بدقسمتی اور ماہبانوں کی خوش قسمتی کی وجہ سے تھی۔ وہ دونوں عورتیں تھیں، لیکن ایک کسی کی منظور نظر ہونے کی وجہ سے محفوظ و مامون تھی، تو دوسری سب کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ہمیشہ بہت خیال رہتا ہے۔ تم بے شک میرے لیے اجنبی ہو، لیکن ہو تو میری ہم جنس ہی، اور اب ہم ایک جگہ ہی رہ رہے ہیں، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ عورت کی بات کا برا مانے بغیر اس نے رسان سے جواب دیا، خالی خولی ہمدردی سے مجھے کیا ملنا ہے؟ تمہاری یہ ہمدردی میرے حالات تو نہیں بدل سکتی۔ وہ رونا ترک کر چکی تھی اور اب اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہبانوں نے سہارا دے کر اس کی اس کوشش کو کامیاب بنایا۔ اس کے اس طرح سہارا دینے پر قدرتی طور پر عورت کا دل اس کی طرف سے قدرے نرم پڑ گیا اور وہ آہستہ سے بولی، شکریہ، کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ ایک مدت گزری، لگتا ہے انسانوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ یاسیت زدہ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ایک درخت کے تنے سے پیٹھ ٹکا لی۔ تم یہاں ان ڈاکوؤں کے درمیان کیسے پہنچیں؟ ماہبانوں کے تجسس نے اسے سوال کرنے پر اکسایا۔ قسمت کو تو دوش نہیں دوں گی، میری اپنی ہی کوتاہیاں تھیں جو مجھے یہاں لے آئیں۔ اس کے بے رونق چہرے پر پچھتاوے رقص کر رہے تھے۔ اگر تم چاہو تو مجھے اپنے حالات بتا سکتی ہو۔ میں بے شک تمہاری مدد نہ کر سکوں، لیکن کبھی کبھی کسی سے اپنا حال کہہ دینے سے بھی دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ماہبانوں نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میرا بوجھ تو قیامت تک نہیں اترنے والا۔ ہاں، میں تمہارا تجسس دور کرنے کے لیے اپنے حالات سنا سکتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ تجسس تو مجھے واقعی ہے، کیونکہ جن حالات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم بھی غیر معمولی حالات میں ہی یہاں تک پہنچی ہو۔ تمہاری بات چیت کے انداز سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ تم ان ڈاکوؤں سے الگ ہو اور کہیں باہر سے ہی یہاں لائی گئی ہو۔ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے تو میری خود سری اور نافرمانی یہاں تک لے آئی، ورنہ میں تو بڑے عزت دار ماں باپ کی اولاد تھی۔ میرے والد نے میری پیدائش پر بہت محبت سے میرا نام غزالہ رکھا تھا۔ میری آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ نہ اس لیے میرے والد بڑا شاعرانہ مزاج رکھنے والے ایک پڑھے لکھے شریف آدمی تھے، انہیں ادب سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ ایک پرائیویٹ کالج میں اردو کے استاد تھے۔ میرے بعد 2 بہنیں اور تھیں، لیکن میں بڑی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے والد کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ امی بھی مجھ سے محبت کرتی تھیں، لیکن انہوں نے مجھے باقی دونوں بہنوں پر کبھی فوقیت نہیں دی تھی۔ وہ اولاد میں مساوات کی قائل تھیں۔ ان کے مقابلے میں ابو مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے۔ گھر میں آنے والی ہر اچھی چیز پر سب سے پہلے میرا حق ہوتا تھا، اس کے بعد ہی چھوٹی دونوں بہنوں کو کچھ مل پاتا تھا۔ اس ترجیحی سلوک نے مجھے اچھا خاصا ضدی اور خود سر بنا دیا تھا، لیکن میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے میرے مزاج کے باوجود دونوں بہنوں کے مقابلے میں ہر جگہ مجھے ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ میں غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ خاندان، محلے اور کالج میں میری خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے تھے۔ کالج میں کوئی فنکشن ہوتا تو میں سب سے نمایاں ہوتی۔ ایک بار سالانہ فنکشن کے موقع پر میں نے ڈرامے میں حصہ لیا اور انارکلی کا کردار ادا کیا۔ ہر ایک کا کہنا تھا کہ میں اس کردار کے لیے انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ تھی۔ فنکشن میں شریک ایک فلم پروڈیوسر نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی۔ وہ میرا پتہ حاصل کر کے ہمارے گھر تک آ پہنچا اور مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی۔ اس نے یہ آفر ابو کے سامنے ہی کی تھی۔ ابو بڑے وزع دار آدمی تھے۔ انہوں نے پروڈیوسر کی خاطر مدارت تو خوب کی، لیکن میرے کام کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم سیدھے سادے عزت دار لوگ ہیں، اور مجھے قطعی اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیٹی فلموں میں ناچنے گانے کا کام کرے۔ اس پر اس پروڈیوسر نے بتایا کہ وہ خود فلم انڈسٹری کی زبوں حالی کی وجہ سے اب فلموں پر زیادہ سرمایہ کاری کرنے کے بجائے دوسری طرف دھیان دے رہا ہے، اور سائیڈ بزنس کے طور پر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھول رکھی ہے۔ ابو اجازت دیں تو وہ مجھے کمرشلز میں بک کر سکتا ہے۔ اس نے ابو کو لالچ بھی دیا کہ کمرشلز میں کام کر کے میں بہت کم وقت میں اتنا کما سکتی ہوں کہ گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک چند ہزار کی نوکری کرنے والے استاد کے لیے جس کے سر پر 3 بیٹیوں کا بوجھ ہو، یہ ترغیب بڑی کشش رکھ سکتی تھی،
لیکن ابو نے اپنا فیصلہ بدلنا پسند نہیں کیا۔ ابو کے فیصلے کے سامنے میں بھی بظاہر چپ رہی، لیکن حقیقت میں مجھے یہی لگا کہ ابو نے مجھے زندگی میں ملنے والا ایک بہترین چانس میرے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ اپنی دوستوں سے جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو ان میں سے اکثر نے افسوس کیا کہ میں اتنا سنہری موقع ضائع کر رہی ہوں۔ اپنی ذاتی خواہش اور دوستوں کے تبصروں نے مجھے اکسایا کہ میں خود اس فلم پروڈیوسر سے رابطہ کروں۔ اپنا وزٹنگ کارڈ وہ دے کر ہی گیا تھا۔ میں نے اس پر چھپے نمبر پر کال کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ٹی وی کمرشل میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس بات پر بھی راضی ہو گیا کہ جب تک میں اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپانا چاہتی ہوں وہ کالج ٹائمنگ میں مجھ سے کام لے گا۔ بس پھر اس دن سے یہ ہونے لگا کہ میں گھر سے تو کالج کے لیے نکلتی، لیکن وہاں پہنچنے کی بجائے ایڈورٹائزنگ ایجنسی پہنچ جاتی۔ ابتدا میں میری گرومنگ کی گئی اور ایک ماڈل کی طرح چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے گئے۔ اس کے بعد میرا حلیہ تبدیل کیا جانے لگا۔ بے شمار فیس سروسز کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر کے میرا ہیئر سٹائل بھی تبدیل کر دیا گیا۔ امی ان تبدیلیوں پر چونکیں اور مجھ سے پوچھ تاچھ کی۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میری ایک دوست پارلر کا کورس کر رہی ہے، اسے پریکٹس کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ سب کر ڈالا۔ امی تب بھی بہت غصہ ہوئیں کہ کیا ضرورت تھی سہیلی کی محبت میں اپنا یہ حال کر دینے کی۔ انہیں میرا ماڈرن حلیہ قطعی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر ابو میری ڈھال بن گئے اور مجھے امی کے عتاب سے بچایا، لیکن جس دن ٹی وی پر میرا پہلا کمرشل چلا ابو ہی سب سے زیادہ دکھی ہوئے۔ صدمے کی وجہ سے وہ 2 دن تک کچھ کھا پی سکے نہ ڈھنگ سے سوئے۔ 2 دن بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ تم نے ایک کمرشل میں کام کر کے اپنا شوق پورا کر لیا ہے، لیکن آئندہ اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ لیکن مجھ پر تو نئی نئی شہرت اور پیسے کا نشہ طاری ہو چکا تھا۔ میں نے ابو کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور اپنی منمانی کرتی رہی۔ اب چھپ چھپا کر بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں دھڑلے سے سر شام تیار ہو کر گھر سے نکلتی۔ میری اس خود سری نے ابو کو سانپ سونگھا دیا۔ البتہ امی خوب باتیں سناتیں اور بڑبڑاتیں۔ انہوں نے دونوں بہنوں کو بھی مجھ سے بات چیت کرنے سے روک دیا تھا، لیکن ان دنوں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بن ٹھن کر گھر سے نکلتی اور رات گئے واپس آتی۔ مجھے واپس گھر پہنچانے کی ذمہ داری پروڈیوسر نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ ایک رات 1:30-2 بجے کے قریب میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں شوبز کی ایک تقریب سے واپس آ رہی تھی تو ایک سنسان سڑک پر ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا اور اغوا کر کے یہاں لے آئے۔ اصل میں تو ان کا شکار وہ پروڈیوسر ہی تھا جسے انہوں نے تاوان کے لیے اغوا کیا تھا۔ میں مال غنیمت کے طور پر ان کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے اس مال غنیمت سے خوب استفادہ کیا۔ بعد میں پروڈیوسر کے گھر والوں نے منہ مانگا تاوان ادا کر کے اسے تو چھڑوا لیا، لیکن میں یہیں پھنس گئی۔ سردار نے تاوان کی وصولی کے ساتھ ساتھ اس کی رہائی کے لیے یہ شرط بھی رکھ دی تھی کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اغوا کے وقت اس کے ساتھ میں بھی تھی۔ اسے اپنی جان پیاری تھی، چنانچہ بڑی آسانی سے یہ شرط مان گیا۔ ویسے بھی اس کی میں کیا لگتی تھی جو وہ میرے لیے فکر مند ہوتا۔ پہلے بھی اس نے اپنے فائدے کے لیے مجھے غزالہ سے لیلی بنا کر استعمال کیا تھا اور مجھے چند ہزار دے کر خود لاکھوں کمائے تھے۔ جب اپنی جان پر بنی تو وہ میری قربانی دے کر خود اڑن چھو ہو گیا۔ ظاہر ہے زندگی رہتی تو وہ مجھ جیسی شوبز کی چکا چوند سے اندھی ہو جانے والی دوسری کئی لڑکیوں کو پھنسا کر تاوان میں دی گئی رقم سے زیادہ کما لیتا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا اور اب میں اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ غزالہ عرف لیلی کی داستان بڑی افسوسناک اور سبق آموز تھی اور خود وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئی تھی۔ ماہبانوں کو اس کی داستان سن کر دلی افسوس ہوا۔ اس نے اپنی نافرمانیوں خود سری کی بہت بڑی سزا پائی تھی اور مسلسل اذیت میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر قبل اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا کسی عورت کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور ذلت کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ شہرت کی بلندیوں کو چھونے کی خواہش مند وہ لڑکی اتنے گہرے پاتال میں گری تھی کہ اب شاید وہاں سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ حساس دل ماہبانوں کو چپ سی لگ گئی۔ تم نے تو دل پر ہی لے لیا، اتنی افسردہ نہ ہو۔ میں نے اپنے حالات کو اپنے کیے کی سزا سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ پہل روتی دھوتی تھی، اب تو چپ چاپ ہر رات اس اذیت سے گزر جاتی ہوں۔ اس کتے کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اب میرے اندر بڑی برداشت آ گئی ہے، لیکن اس کمینے سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اسے تو وہ موٹی حمیدہ ہی سہ سکتی ہے۔ اس کا اشارہ یقیناً ڈیرے پر موجود اس دوسری عورت کی طرف تھا۔
حمیدہ یہاں کیسے ہے؟ دیکھنے میں تو وہ بڑی مردمار عورت لگتی ہے، اور اس کی یہاں موجود ان ڈاکوؤں سے بنتی بھی خوب ہے۔ تمہاری طرح وہ اس ماحول سے بیزار بھی نہیں لگتی۔ وہ کیوں بیزار ہوگی؟ اس کا اپنا مرد اس گروہ میں شامل تھا۔ وہ اپنے مرد کے ساتھ مزے سے یہاں رہتی تھی۔ ایک واردات میں وہ مارا گیا تو یہ سب کی بیوی بن گئی۔ ایک بیٹا بھی ہے اس کا، شہر میں ہاسٹل میں رکھ کر پڑھا رہی ہے۔ ادھر جو خدمتیں کرتی ہے اس کے بدلے بیٹے کو بھر بھر کر نوٹ بھیجتی ہے۔ سال میں ایک بار اسے مہینے بھر کی چھٹی بھی ملتی ہے۔ ان چھٹیوں میں وہ شہر جا کر بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، اور خوب موجیں کرنے کے ساتھ ساتھ مالدار پارٹیوں کے بارے میں کھوج بھی لگا کر آتی ہے۔ اس کی مخبری پر ان لوگوں نے بڑے بڑے ڈاکے مار کر خوب مال کمایا ہے۔ وہ تو چہیتی ہے ان لوگوں کی۔ للی نے قدرے طنز اور نفرت کے ساتھ حمیدہ کے بارے میں بتایا تو زندگی کے نئے نئے بھیدوں کے خود پر کھلنے پر حیران ماہبانوں سے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے 17 سال بڑی بے خبری اور معصوم معصوم خواہشوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے گزارے تھے، لیکن اب زندگی عجیب ہی ڈھنگ کے ساتھ اس پر منکشف ہو رہی تھی۔ وہ جہاں جاتی تھی وہاں زندگی کا ایک حیران کن روپ دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو تم یہاں بیٹھی ہو، میں سمجھا کہ میرے سمجھانے کے باوجود کوئی ایڈونچر کرنے نکل کھڑی ہوئی ہو، اور اب جنگل میں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ اسلم کب وہاں آیا اسے اور للی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ اس کی آواز سن کر ہی چونکی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہاں سے بھاگنا اتنا آسان ہوتا تو کوئی بھی عورت یہاں رہ کر ذلت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسلم پہلے اسے اپنی بنائی ہوئی پھلواری میں دیکھنے گیا ہوگا، اور اس کے وہاں نہ ملنے پر تشویش زدہ ہو کر اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلا ہوگا۔ اب واپس چلو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اسلم نے ایک بے نیازانہ نظر دیگرگوں حالت میں بیٹھی للی پر ڈالی اور بلا تبصرہ اس سے بولا۔ ماہبانوں نے خاموشی سے اس کے حکم کی پیروی کی اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسلم سے بگاڑ کر وہ اپنے اتنے بڑے سپورٹر سے محروم ہونا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کی بات ماننے میں ہی بھلائی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے درختوں کے اس جھنڈ سے نکلتے چلے گئے۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی للی کی ان کی پشت کو گھورتی آنکھوں نے اس پل جتنے رنگ بدلے وہ ان دونوں کو ہی نظر نہیں آئے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔